جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر 31 دسمبر 2024، سال کا آخری دن، اور 2024 بھی اختتام اختتام کو پہنچا۔ ریکیپ نہیں کیا جا سکتا میرے 10 منٹ میں، مجھے 10 منٹ آپ سے بات کرنی ہوتی ہے، 10 منٹ مجھے آپ کے چاہیے۔ اس سے پچھلے سال کو ریکیپ تو نہیں کر سکتا، لیکن دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ بہت ہی بڑی، میرے خیال ہے پاکستان میں کی جہاں تک اگر بات کی جائے تو پاکستان میں ہوئی ہیں بہت ہی بڑی واقعات دو ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہوا کہ پاکستان کا ایک محکمہ، جیسے ہم فوج کہتے ہیں، اس نے پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ کر دیا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگ رہا کہ ہو کیا رہا، کہ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ ریاست کے اوپر حملہ کر دیا پاکستان کے ایک محکمے نے۔ اس کے پتہ کرنا پڑے گا ریاست ہے کیا، اور یہ اپنے آپ کو ریاست کیوں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ 26 تاریخ کو اسلام آباد میں ڈی چوک میں قتل عام ہوا، اور وہ پھر ریاست کے ایک ستون، ایک محکمے نے کیا، ستون بھی نہیں، ایک محکمے نے کیا، اس کا نام تھا فوج۔ یہ دو واقعات ایسے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہوئی ہیں، جنہوں نے پاکستان میں ایسے اثرات، دورس اثرات مرتب کیے ہیں جو کہ شاید عمران خان کی جب گورنمنٹ گئی تھی، اس وقت کسی شخص نے کہا تھا کہ سقوط ڈھاکہ سے بڑا واقعہ ہو گیا۔ اس وقت شاید سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ واقعتاً سقوط ڈھاکہ سے بڑا واقعہ ہو گیا، اور اس کے جو اثرات ہیں ہمارے آگے جنریشن تک جائیں گے۔ جہاں تک بات ہے محکمے کا حملے کا، جو میں نے ذکر کیا کہ ایک پاکستان کا ایک محکمہ ہے، فوج کا محکمہ، اس نے پاکستان کی ریاست پہ حملہ کر دیا۔ اگر آپ ریاست کو، اسٹیٹ کو اگر آپ ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں، گوگل کریں، ریسرچ کریں، تو وہاں پہ آپ کو لکھا نظر آئے گا ٹیریٹری اور اے کنٹری ویئر دی پیپل لیو انڈر دی سم کائنڈ آف پبلک پاور، یا اس کو کہیں گے اے اسٹیٹ از اے پولیٹیکل انٹینٹی دیٹ ریگولیٹس سوسائٹی۔ اب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فوج ریاست نہیں ہے۔ یہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جی فوج ایک ریاست ہے، اور پتہ نہیں کیا، اس کو ان کا غرور، ان کا تکبر سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن فوج ایک ریاست نہیں ہے، بلکہ ریاست کا ستون بھی نہیں ہے۔ ریاست کے ستون جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے، اور جوڈیشری ہے۔ یہ پارلیمنٹ ستون ہے۔ چوتھا اس کو صحافیوں کو، صحافت کو کہا جا سکتا ہے، میڈیا کو کہتے ہیں چوتھا ستون۔ تو یہ 4 ستون ہیں، ان میں کہیں بھی فٹ نہیں آتی فوج۔ فوج ایک محکمہ ہے، ان پارلیمنٹ کے اندر کام کرنے والا ایک محکمہ ہے، ایگزیکٹو کی انڈر تابع، نیچے ایک محکمہ ہے، جوڈیشری کے تابع، پارلیمنٹ کے تابع، ان 3 چیزوں کے تابع ایک محکمہ ہے جو ان کے انڈر آتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بینک کا مینیجر ہے، اس کے اگر ایک چھوٹا مینیجر، اس کے ایک چھوٹا مینیجر، یہ جو بندے ہیں، جو فوج ایک ایسا محکمہ جس کو باہر ڈیوٹی لگی، جب اس کو دل کے اندر بلا لیا، جب اس کو دل کے باہر نکال دیا، جب اس کو دل کے چاہ لے کے آؤ، یا کبھی کہہ دیا اس کو کہ سامان ادھر ادھر خرید دیا۔ یہ ایک محکمہ ہے جو نیچے کام کرتا ہے۔ اس محکمے نے پاکستان کی فیڈریشن کے اوپر حملہ کیا، اس محکمے نے پاکستان کا مینڈیٹ چوری کیا، اس محکمے فوج نے، اس کے عہدیداروں نے، اس کے جرنیلوں نے، اس کے عہدیداروں نے پاکستان کی عوام کے اوپر ڈکیتی ڈالی، پاکستان کی عوام کے اوپر چوری کی انہوں نے۔ اس محکمے نے پاکستان کے عوام کے نمائندگان پہ حملہ کیا، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر گھس کے پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کیا، جو کہ پارلیمنٹ کے اندر گھسنا اس محکمے کا، یہ جو محکمہ تھا فوج کا، اس نے وہ بربریت کی ہے پاکستان کی تاریخ کی کہ اس کے اثرات اب مٹائے نہیں مٹیں گے۔ اس کی جو اثرات، جو تکالیف، جو نفرتیں لوگوں کے اندر پیدا ہوئی ہیں، وہ اب مٹائی نہیں مٹیں گی، وہ اب کئی دہائیوں تک چلیں گی، ریگارڈلیس عمران خان آتا ہے نہیں آتا، یہ دہائیوں تک چلیں گی۔ آپ کا کیا خیال ہے جن کے لوگوں کے بچے 26 تاریخ کو قتل کیے گئے، وہ اس چیز کو بھول پائیں گے؟ جن لوگوں کو 20، 25، 30 ہزار لوگوں گرفتار کیا گیا، وہ کیا وہ ان لوگوں سے پیار کریں گی فوج سے؟ فوج اب پاکستان کی ختم ہو چکی ہوئی ہے، شکست خوردہ لوگ ہیں، اور اس تمام کی ذمہ داری جو ہے وہ آسم منیر پہ آتی ہے۔ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو یہ ہوئی، ان شہیدوں میں ایک امپورٹنٹ شہید یہ تھا کہ کچھ لوگ ہوتے بڑے یونیک ہوتے ہیں، جس طرح ذل شاہ تھا، ایک یونیک شخصیت تھی، جس کو ہم پنجابی میں اللہ لوگ بھی کہتے ہیں، ایک یونیک شخصیت۔ اس کا مجھے ذاتی طور پہ اٹ واز اے شاکر فار می کہ اس کی معصوم آدمی جس کو جتنا مارتے ہوں گے اتنے عمران خان زندہ باد کہتا ہوگا، کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، خاص مائنڈ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کے مارنے سے انہوں نے مر جانا۔ وہ جتنا غصے سے اس کو مارتے ہوں گے، کیا عمران خان گال کر، وہ کہتا ہوگا نہیں عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد کہتا مر گیا۔ دوسرا شخص تھا ملک ادریس۔ ملک ادریس اس وقوع کا اب تک کے جو ہمارے سامنے شہداء ہیں ان میں سے 13واں شہید ہے، باقی جن کا نہیں پتا ان کو تو ہمیں نہیں پتا،
ناموں کا بھی نہیں پتا، ان کو لاشیں مل رہی ہیں، کسی کی گولی لگی ہوئی ہے، ابھی کچھ دن پہلے ایک لاش ملی ہے، پتہ لگا جی کہ اس کی رگ کٹ گئی تھی، اس کی ٹانگ پہ گولی لگی تھی اس لیے مر گیا تھا وہ۔ یہ صورتحال کس نے کی؟ اس ملک کی فوج نے حملہ کیا ہے، اور ان تمام شہیدوں میں ملک ادریس کا اس لیے بھی کہ وہ 478واں روزہ تھا اس دن جس دن اس کو فائر لگا۔ اس فوج کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس پارلیمنٹ میں جس بندے کو قوم نے بھیجا اس کا نام عمران خان تھا، اس عمران خان کے لیے، اس کی رہائی کے لیے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ جانیں دے رہے ہیں، لوگ اس کی رہائی کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے روزے رکھ رہے ہیں۔ میرے لیے بہت ہی بڑی بات تھی، میں اس کے لیے چاہ رہا تھا کہ میری زلفی بخاری صاحب سے ملاقات ہوتی بات، لیکن انفارچونیٹلی بات نہیں ہو سکی ان کے ساتھ، کیونکہ ملک ادریس نے ان کے ساتھ جیل بھی کاٹی تھی۔ I want to know more about this۔ میں اس بندے کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتا تھا، لیکن میں کچھ اپنی مصروفیت کہہ لیں، کچھ ریسرچ نہیں کر پایا جاننے میں۔ لیکن اتنا آپ یہ ذہن میں رکھیں، اس بات کو سوچیں کہ روزہ رکھنا صرف اس لیے، اس نیت سے کہ یا اللہ پاک میرے روزے کے صدقے وہ کسی بندے کو، میرے لیڈر کو رہائی دے دے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ۔ یعنی شہداء میں سے تمام شہیدوں کے رتبے ایک جیسے ہیں، لیکن ملک ادریس کا اپنا ایک مقام ہے ان تمام قربانیوں میں۔ ہی از آن دا ٹاپ آف ایچ اینڈ ایوری باڈی۔ یہ اس کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ یہ روزے رکھنا کسی کی رہائی کے لیے، منتیں مانگی ہیں۔ میں نے بے شمار لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے 100 نفل مانا عمران خان کی رہائی کے لیے، مکہ مدینے میں جا کے دعائیں کی، لیکن ان کی جو قربانی، ان کا جو اظہار کرنے کا جو طریقہ تھا، منت ماننے کا طریقہ تھا، دیٹ واز یونیک، جو مجھے بڑا ٹچی تھا، میرے لیے بہت، جس نے مجھے ٹچ کیا۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ جو ریاست ہے، ریاست کے اوپر ایک محکمے نے حملہ کر دیا پاکستان کو، اور یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ 2024 کے آگے یہ پتہ نہیں کتنے سالوں تک چلے گا یہ واقعہ، اور اس حملے میں اس کی ہیلپ کرنے والے کون تھی؟ پارلیمنٹ۔ اس کی ہیلپ کرنے والی تھی ایگزیکٹو، اس کی پر ہیلپ کرنے والی کون تھی؟ جوڈیشری۔ یعنی جوڈیشری، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو نے مل کے اس محکمے کو طاقتور کر دیا۔ نہ پارلیمنٹ اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی، کیونکہ اس کے اندر سارے چور بیٹھے تھے، ان کے پاس چوری شدہ ان کا مینڈیٹ تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد ایگزیکٹو تھی وہ ساری بکی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ڈر خوف میں مبتلا تھے۔ جوڈیشری ساری بکی ہوئی تھی۔ سو ان تینوں پارلیمنٹ کے جو ستون تھے، ایک ریاست کے جو ستون تھے، وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ اس محکمے کے اندر ہاتھ میں آ کے انہوں نے پورے کے پورے ریاست کے اوپر حملہ کر دیا۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ کا۔ یہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا، ہمارے جانے کے بعد ہماری نسلیں دیکھیں گے اس کا ملک کے اوپر اثرات کیسے پڑے ہیں، یہ چیزیں کیسی ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی معذرت، چھوٹی سی بریک لینی پڑ گئی مجھے بیچ میں۔ اچھا جی، اب یہ جو صورتحال بنی ہے 2024 کے اختتام پہ، اگلے سال بھی ہم اسی چیز کے ساتھ جا رہے ہیں، اسی تکلیف، اسی پرابلم کے ساتھ ہم آگے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ایک محکمہ جس کو حملہ کیا ہے اس کے، لیکن ایک چیز جو اس وقت 2025 میں ہمیں دیکھنے کو وہ ملے گی، دیکھنے کو یہ ملے گا کہ ان کی گرپ کمزور ہوتی جا رہی ہے، ان کی گرپ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ سارا کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو قربانی ہے، یہ جو لوگ مارے گئے ہیں، جو شہداء ہیں، ان کا خون عاصم منیر کے سر پہ۔ اور عاصم منیر، آپ یقین کریں کہ ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کا جو مرڈر کروایا، اور ذوالفقار علی بھٹو کے لیے لوگوں نے جس طرح اپنے آپ کو آگ لگائی، اپنے آپ کو جلایا، خود سوزی لوگوں نے جس طرح اس وقت کی، 3 غالباً لوگ ایسے تھے، ان میں سے ایک فیصل آباد کے بھی تھے، جنہوں نے خود سوزی کی کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ آج وہ واقعہ دوبارہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اور وہ سارا ضائع نہیں جائے گا، وہ سارے کا سارا عاصم منیر کے سر پہ پڑے گا۔ عاصم منیر اس سے بھاگ نہیں سکے گا، جتنی مرضی آیات پڑھ لے، جتنا مرضی قرآن پاک پڑھ لے، جو مرضی وہ کر لے، ان سے اب بھاگ نہیں پڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام پاک جس کو بار بار یہ پڑھتا ہے، یہ سمجھنے سوچنے کی، یہ ثواب حاصل کرنے کی طریق کی کتاب نہیں تھی۔ بہرحال یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے جس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، میں ذرا اسٹک رہنا چاہتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر۔ پاکستان میں اس وقت جو 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں، جو مجھے لگتا ہے کہ اختتام پہ ہوئے ہیں، کہ یہ ہمیں اگلے 1 سالوں میں بہت دور تک لے کے جائیں گے، یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور ان جرنیلوں کا یہ پیچھا کریں گے، یہ چھوڑیں گے نہیں آپ کو، آپ یقین کر لیجیے۔ جس طریقے سے آپ نے پارلیمنٹ، ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو غلام بنایا اس محکمے نے، یہ 7 لاکھ کے اس کی عملہ ہے، اس محکمے کی کیپیسٹی 7 لاکھ کی ہے، اس کے ملازمین ہیں، اس محکمے کے 7 لاکھ ملازمین نے مل کے
پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی ایگزیکٹو، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کے میڈیا کو جس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے، جس طرح ان کے اوپر قبضہ کیا، اس کی مثال آپ کو دنیا میں بہت کم ملے گی. اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ اندازہ نہیں کر پا رہے کہ اس کے اثرات ہوں گے کیا. اور یہ جو لوگ شہید کیے گئے ہیں، ان کی جو والدین ہیں، جو ان کے بچے ہیں، وہ کبھی بھی پاکستان کی فوج سے محبت نہیں کر پائیں گے، پاکستان کی حکومت ریوائیو نہیں کر پائے گی. اور جیل میں بیٹھا ہوا جو یہ شخص ہے، وہ عمران خان، وہ بار بار ایک ہی بات کر رہا ہے، مجھے میرے بندوں کو چھوڑ دو، میں اندر رہنے کو تیار ہوں. آپ جس ڈیل کے چکر میں ہیں، جس چیزوں کے چکر میں ہے، 2024 کا اختتام ہو گیا، لیکن آپ لوگوں نے ذرا بھی سوچ سمجھ سے کام نہیں لیا. اب اس وقت جو ہے عاصم منیر، ندیم انجم، یہ تمام جو بڑے افسران بیٹھے ان کے پاس سوائے بھاگنے کے ملک سے کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جتنی جلدی ہو سکے اس ملک کو چھوڑیں اور نکل جائیں، کیونکہ ان کے پاس ٹائم بہت شارٹ ہو گیا. اور جن لوگوں نے کے دماغوں میں یہ ہے، وہ ضیاء الحق کا حشر دیکھ کے اس کی لاش تک نہیں ملی تھی. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. ظلم نے ختم ہونا ہی ہونا ہے، اس نے کسی نہ کسی جگہ ختم ہونا ہوتا ہے، اور آپ کا اختتام اب شروع ہو چکا ہے. 2025 کے ساتھ ہم ایک نئے سال میں داخل ہوں گے، نئے بلبلے اور نئے جوش کے ساتھ داخل ہوں گے. صرف ایک فقرہ کہوں گا اپنی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے کہ آپ کی قربانیاں رائے گاہ جا رہی ہیں. آپ نے جو تکالیف اٹھائی ہیں، جو قربانیاں اٹھائی ہیں آپ کی خاموشی سے، وہ رائے گاہ جا رہی ہیں. 2025 میں اگلے دن سے سٹارٹ لیں دوبارہ سے، اور اس جنگ میں دوبارہ شامل ہو جائیں جو جنگ میرے اکیلا عمران خان لڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. 2024 کا سال میں ان تمام لوگوں کا بڑا مشکور ہوں، بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے ٹک ٹاک پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ میرا ساتھ دیا، اور مجھے اتنا سارا مواد اکٹھا کرنے کا موقع دیا، باتیں کرنے کا موقع دیا، سنا جنہوں نے، جو آواز بنے عمران خان کی. میری ذات کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے، اور یہ حقیقی آزادی کی جنگ کی وجہ سے ہے. ہمیں یہ جنگ لڑتے رہنا ہے، اس کو جاری ساری رکھنا ہے. آپ لوگوں کا تعاون ہمیں چاہیے. جو آوازیں بند کی جاتی ہیں ان میں سے نئی آوازیں نکلتی ہیں. اگر انہوں نے 4 بند کی تو ایک ارشد شریف بند کی تو 4 ارشد شریف اور نکل کے باہر آئے ہیں. اسی طرح ہماری آوازیں اگر کل ہماری بھی اگر بند کی جائیں گے تو ہم اور نکلیں گے. لیکن یہ تمام کچھ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ ہمیں سنیں گے نہیں، لائک نہیں کریں گے، شیئر نہیں کریں گے. ہر آواز کا ساتھ دیں، ہر آواز جو حق اور سچ کے ساتھ چل رہی ہے اس کا ساتھ دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.